اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ عبادت ہے وہ ہمارا قرآن پڑھنا ہے۔ جتنا انسان کو ٹائم میسر آئے، تھوڑا زیادہ دن کے کسی اوقات میں بھی، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو سننا، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اور کسی حد تک جہاں تک ہو سکے اس کی آیات کو یاد کرنا ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں صرف آیات کے نمبر بولوں گی، ہم پوری آیت نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم اس کے مین پوائنٹس میں بیان کروں گی دورہ قرآن میں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری سب بہنیں بہت غور کے ساتھ اس کو سنیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے نام میں، اس آیت میں، اس کے مطلب میں رحمان، رحیم، برکت، رحمت سب کچھ آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد میں تعریف، شکر، ذکر سب کچھ آتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، یعنی فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے، جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے سیدھے راستے کی طلب کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم اللہ سے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کی عبادت اور اطاعت کریں گے اور صراط مستقیم پر چلیں گے، اور اس پر صراط مستقیم پر یعنی جمع رہنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور قیامت کے روز افضل ترین بندے حمادون یعنی تعریف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے، اس کی بزرگی بیان کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کی خاص رحمت کو جنت کہا گیا ہے، اور سب سے نفع بخش دعا ہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، اس میں سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے میں آیت نمبر 1 سے 29 تک اس کو مختصر بیان کروں گی۔ جیسے اس میں سب سے پہلے تقویٰ کا ذکر ہے۔ تقویٰ انسانی شعور کی اعلیٰ ترین حالت ہے جو ہر لمحے اس کو بیدار رکھتی ہے، یعنی اللہ کی پہچان، اور اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اللہ کے راستے پر چلا کر جہنم سے بچاتی ہے، یعنی یہ تقویٰ کی صفت۔ دل و دماغ کا مضبوط تعلق ہر لمحے اللہ کے ساتھ جوڑنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ قرآن سے مستفید ہونے کے لیے تقویٰ ایک لازمی شرط ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے لوگوں کی صفات بیان کی۔ مفلحین یعنی الذین انعمت علیہم، آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ اس کے بعد کافر یعنی مغضوب علیہم، جو جانتے بوجھتے ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کریں، اور اس کے بعد منافقین یعنی الضالین، گمراہ، جو جانتے ہی نہیں یا جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منکر اور منافق دونوں گروہوں کی بہت خوبصورتی کے ساتھ مثالیں بیان کر دیں۔ کافروں کی مثال اندھے بہرے انسانوں کی طرح ہے جو روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور منافقین کی مثال ایسے ہے جو طوفان میں گرے ہوئے ہیں اور راستہ سجھائی نہیں دیتا انہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا چل لیتے ہیں اور اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی ان کے ایمان کے متزلزل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی دو آیات 26 اور 27 میں فاسقین کا ذکر ہے، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور پھر ان فاسقین کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور تمام مخلوق کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ ابلیس، اس نے انکار کیا،
اس کے انکار کی وجہ اس کا تکبر اور سرکشی تھی۔ اس کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام کا واقعہ۔ آدم اور حوا علیہ السلام کا امتحان ہوا جس میں وہ ناکام ہو گئے، مگر وہ فوراً پچھتائے اور معافی مانگی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر انسان کو زمین میں اتارا گیا تاکہ اس کی آزمائش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سخت آزمائش میں مدد کے لیے ہدایت بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آیت نمبر 40 سے 59 میں دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے جو ابراہیم کی اولاد سے تھے، اسحاق علیہ السلام کے توسط سے۔ یہ انبیاء کے اور کتب الہی کے وارث تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے ان کو خطاب کیا۔ امامت ان ہی سے مسلمانوں کو منتقل ہو رہی تھی، اس لیے ان سے پہلے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت، جن کے بارے میں پیشن گوئیاں ان کے صحیفوں میں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے اختصار سے ان پر اپنے احساسات اور ان کی ناشکری اور نافرمانی کی تاریخ بیان کر دی، اور ان کو نصیحت کی کہ اگر وہ اس آخری رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ روحانی امامت ان سے چھین کر بنی اسماعیل کو دے دیں گے۔ بنی اسرائیل کے کئی قبائل مدینہ کے آس پاس آباد تھے اور عرب تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ لوگ ایسے ایک نئے نبی کے منتظر تھے، تو اب اس کے آنے پر ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں اور اس کی مدد کریں، لیکن انہوں نے سب جانتے بوجھتے صرف حسد اور ضد کی وجہ سے مخالفت کی۔ ان کو تکبر کی وجہ سے یہ گوارا نہ ہوا کہ اپنی قوم سے، اپنے سے کم تر قوم میں ایک نبی پر ایمان کیوں لائیں، اس کی ہم اطاعت کیوں کریں۔ اور پھر اگلی آیات میں ان کو صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم دیا گیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم۔ صبر اور نماز کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ دونوں جو صفات ہیں، صبر اور نماز، یہ ایک دوسرے کو بڑھاتے، مضبوط کرتے، استقامت دیتے ہیں، اور اس صبر اور نماز سے وہی لوگ تقویت حاصل کر سکتے ہیں جو خشوع اور آخرت پر مضبوط ایمان رکھتے ہوں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات بیان ہوئے اس کے بعد آیت نمبر 49 اور 61 میں، جن سے صرف ان کے علماء واقف تھے ان واقعات سے تاکہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین آ جائے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں واضح کیا گیا کہ جنت کسی کا بھی قومی وطن نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھ دی ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں: اللہ پر ایمان اور آخرت پر، اور نیک اعمال۔ ان دو چیزوں کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ پھر بنی اسرائیل کو اس وعدے کی یاد دہانی کرائی گئی جو ان سے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا لیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا تھا کہ اس کو ہر لحاظ سے اہمیت دی جائے، غور سے پڑھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور یہ مسلسل عمل ہوگا۔ اس کے بعد سبت کے معاملے میں ان کی سرکشی کا حوالہ دیا، ان کی ہٹ درمی کی مثالیں دی گئیں، اور ان کی ہٹ درمی کی سب سے بڑی مثال جب ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے مسلسل انکار کیا، اور بہت بحث اور حجت مباحثے کے بعد انہوں نے اس حکم پر عمل کیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہی اللہ کا حکم آئے اس پر یہ فوراً عمل کر دیتے۔ پھر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، کیونکہ جب انسان مسلسل اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مسلسل انکار اور نافرمانیوں کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، اور پھر 3 طرح کے پتھروں کی مثالیں دیں کہ کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، یعنی اسی طرح کچھ لوگوں کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے۔
لوگوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اچھائی کا بیج موجود ہوتا ہے اور کسی وقت بھی اس میں سے پودا نکل آتا ہے۔ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور انسانوں میں بھی ایسے بظاہر سخت جو لوگ دکھائی دیتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سن کر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ اشد قسوہ جو کسی بھی آزمائش یا طریقے سے نہیں جاگتے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر طرح طرح کی آزمائشیں بھی آئیں اللہ کی طرف سے، جو بھی ہو، لیکن وہ واپس پلٹتے نہیں ہیں اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 75 سے 82 تک مسلمانوں کو اس امید سے باز رہنے کی ہدایت کر دی گئی کہ بنی اسرائیل ایمان لائیں گے۔ ان کے علماء کی تورات میں تحریف جو انہوں نے کی، یعنی جو رد و بدل کیا، اس کی تاریخ بیان ہوئی۔ جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپانے کے لیے اس وقت کر رہے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بے وقت کیا جا سکے، اور ان کا تکبر ان کو ایسے نبی پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت سے روک رہا تھا۔ ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہے۔ وہ اس گمان میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کو تو کبھی عذاب ہوگا ہی نہیں، یا پھر اگر ہوگا تو بہت مختصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور عادل ہے، وہ لوگوں سے ان کے عمل کی بنیاد پر انصاف فرمائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 83 سے 103 تک بنی اسرائیل کو ایک اور اہم وعدے کی یاد دہانی کروائی گئی، جس میں یہ خصوصیات تھیں: اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا ہے، لوگوں سے خوبصورتی سے بات کرنی ہے، یعنی نرمی سے گفتگو کرنی ہے، نماز اور زکوٰۃ یعنی فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور وعدہ جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا کہ ایک دوسرے کو یعنی اپنے ہی بھائیوں کو قتل نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں کو جلا وطن نہیں کریں گے، دوسروں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں پر چڑھائی نہیں کریں گے، اور اگر ان کے بھائی کبھی دشمن کے قیدی بن گئے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس وعدے کو بھی توڑ دیا، آپس میں خوب قتل و غارت کی، اور جب اپنے لوگ قیدی بن جاتے ان کو چھڑا لیتے، اور جب دوسرے قیدی بنتے تو ان کو نہ چھڑاتے، اور اللہ نے ان کی یہ اطاعت قبول نہ کی اور فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ ان کے کچھ جرائم کی کچھ اور تفصیل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے پے در پہ ان کی قوم میں رسول بھیجے، آخر میں عیسیٰ بن مریم کو مبعوث فرمایا جو بہت واضح معجزات ان کے سامنے لے کر آئے، لیکن ان کا رویہ سب کے ساتھ متکبرانہ تھا۔ ان کو اللہ پر غصہ تھا کہ وہ آخری رسول ان کی قوم کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کیوں آیا بنی اسماعیل میں، جو ان کے گمان میں ان سے کمتر قوم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہاں کس قوم میں وہ رسول کو بھیجے اور کس میں نہ بھیجے۔ اس ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ یہ اللہ کا حق اور حکمت ہے کہ کس کو کس قوم میں بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس متکبرانہ روش اور دنیا کی مختصر زندگی میں خود کو اونچا رکھنے کی وجہ سے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ یہود جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے ان کو متنبہ کیا گیا کہ اللہ کے فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، اور اللہ بھی ایسے ناشکروں کا دشمن ہے۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کی کتاب سے روگردانی کرتی ہے تو حقیر کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا۔ اللہ کی کتاب کو جب پیٹھ پیچھے پھینکا تو وہ جادو ٹونے، فال گیری اور اس طرح کی بے فائدہ چیزوں میں مصروف ہو گئے۔ ایسے وقت میں اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے جو لوگوں کو متنبہ کرتے تھے کہ وہ آزمائش ہیں، اور جو ان سے سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکیں، فساد جھگڑا ہو گھروں میں، اور اس طرح وہ نکاح کے مقدس رشتے کو پامال کر سکیں، اور پھر وہ اس نکاح کے مقدس رشتے کو پامال کر کے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں اور اللہ کے اذن کے بغیر
جادو یا کوئی بھی علم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اس بات سے غافل تھے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو تو نازل کیا، لیکن اس کے ساتھ منع فرمایا، اس کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ کی تمام ہدایات انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کی نافرمانی کر کے وہ خود ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات مان کر یہ لوگ خود ہی دنیا آخرت میں فائدہ پاتے، اگر مان لیتے تو فائدہ پاتے، نہ مان کے انہوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ آگے آیات نمبر 104 سے 123 تک یہود اور منافق رسول اللہ کی محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا، تکلیف پہنچانے کے لیے ذو معنی الفاظ کا استعمال کرتے، مثلاً اپنی زبان کو موڑ موڑ کے بولتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شرارت پر مسلمانوں کو کسی منفی رد عمل اختیار کرنے کی بجائے اس لفظ ہی کو ان کی محفلوں سے نکال دیا اور فرمایا کہ یہ رائنا کی بجائے انظرنا کہا کرو، اور اس لفظ کے کہنے کی ہدایت کی جس کو غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، اور غور سے سننے کو کہا گیا تاکہ ایسے الفاظ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ان تمام اظہار ثانی اور تکالیف کے مقابلے میں مسلمانوں کو نماز اور زکوٰۃ سے مدد لینے کی ہدایت کی گئی، جس سے ہر انسان کا نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، فرائض کی ادائیگی سے انفرادی طور پر تزکیہ ہو جاتا ہے، اور اجتماعی طور پہ وہ ان یہود اور نصارہ کی چالوں سے بچ سکتے ہیں، اور وہ ان کی چالوں کے مقابلے میں فرائض کی پابندی ان کو مزید مضبوط بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے لوگ صرف مسلم اور محسن ہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، یعنی جو شخص بھی اللہ کے آگے اپنے پورے وجود اور تمام صلاحیتوں کے ساتھ جھک کر سر تسلیم ہم کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، تو وہی کامیاب ہوگا۔ یہودیت اور نصرانیت خود ساختہ نام ہے، اسلام اور مسلم ایک خصوصیت ہے، اور کسی بھی گروہ سے وابستہ ہونے کی کوئی شرائط اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل اطاعت، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہیں۔ نیکی بہت خوبصورتی سے، بہترین انداز اور احسان کے رویے سے کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ نیکی کو خوبصورت طریقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبلہ کی سمت عبادت کا ایک ظاہری مظہر، ایک ظاہری مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دینا، اور یہ باہمی اختلاف کی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لامحدود اور لازوال علم کی بدولت ہر جگہ موجود ہے۔ یہود اور نصارہ نے اپنے الگ الگ قبلے بنا کر باہمی تفرقہ پیدا کیا، اور اب قبلے کی تبدیلی کے حکم پر اسلام کے خلاف جو یہ پراپیگنڈا کر رہے تھے، اس کی تردید میں اللہ نے یہ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ قبلے کی اپنی اہمیت ہے، مگر اس کی تبدیلی کا حکم اور اس کا مقصد سراسر اللہ کی رضا اور اس کی مکمل اطاعت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اہل کتاب اور مشرکین کی بہت بڑی غلطی اور سرکشی کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا ڈالی۔ تو اولاد منسوب کر کے یہ جاہل لوگ اللہ کی تحقیر کر کے اس کو اپنی سطح پہ لے آتے ہیں، اور اس بلند و برتر ذات کو اپنے حقیر پیمانے سے ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی نافرمانی ہوتی ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس سورت کی حتمی آیات ہیں، تو انشاءاللہ اب ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنے احساسات یاد دلا کر ان کو متوجہ فرما رہے ہیں، اور اس دن سے ان کو خبردار کر رہے ہیں جس دن کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، کہ اس طرح شاید وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو مان لیں۔ آگے آیت نمبر 124 سے آخر تک 141 تک، آیت نمبر 40 سے اب تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احساسات اور رد عمل میں ان کی سرکشی کی تفصیل بیان کر دی تھی،
اور اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ وہ اب اللہ کی پسندیدہ امت نہیں رہے، اور دنیا کی روحانی امامت اب ان سے چھین کر امت مسلمہ کو منتقل کی جا رہی ہے، اور یہ امت ابراہیم کی حقیقی وارث ہے۔ اب اہل کتاب اور مشرکین سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ جو بہت سی آزمائشوں سے گزر کر اس مرتبے پر پہنچے تھے۔ ایسے امتحانات مومنوں اور منافقوں میں تمیز اور ایمان والوں کی صلاحیتوں اور طاقت کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اعزاز میں اس کو قبلہ اور مقام ابراہیم کو محترم قرار دیا۔ اس کی تعمیر کے وقت اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ اس گھر کو نمازیوں، اعتکاف کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے ہر ظاہری اور باطنی گندگی، خاص طور پر شرک سے پاک رکھیں گے۔ یہ مقصد تھا تعمیر کعبہ کا، جس کو بھلا کر قریش نے اس کو بتوں سے سجا رکھا تھا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے وہ دونوں اللہ سے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگتے رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرائض کا ذکر کیا گیا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور اس کے بعد اللہ کی دو صفات العزیز الحکیم کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد نام لیے بغیر بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ صرف بے وقوف لوگ ہی ابراہیم کے طریقے سے روگردانی کر سکتے ہیں۔ وہ ابراہیم کی وراثت پر فخر کرنے کے باوجود اللہ کے اس رسول کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جو انہی کے دین کی تجدید کے لیے آیا تھا۔ تمام نبیوں نے اپنی اولاد کو اسلام کی وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام کا خاص ذکر بنی اسرائیل جن کی اولاد تھے۔ کسی نے یہودی یا نصرانی ہونے کی وصیت نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 3 نسلوں تک اسلام ہی کی تلقین ہے۔ اسلام جو کسی شخصیت سے منسوب نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا طریقہ سب سے بہتر ہے جو حنیف تھے۔ حنیف کے معنی ایسا شخص جو بہت فوکسڈ اور یکسو ہو، اپنے مقصد کے لیے دل کے مکمل اطمینان کے ساتھ کوشش کرتا چلا جائے اور ہر قسم کی مشکل سے بے پرواہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ کا رنگ صبغت اللہ اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی پوری شخصیت سر سے پاؤں تک اور اس کے اعمال میں اللہ کے احکام کا اثر نظر آئے۔ واضح طور پہ اللہ کا فرما بردار بندہ جو دکھے، یہ رنگ یعنی یہ جو اللہ کا رنگ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے لیے، اس اللہ کے رنگ کے لیے جو بنیادی صفات ہیں وہ بیان کر دی گئیں کہ نحن لہو مسلمون، کہ ہم اس کے لیے فرما بردار ہوں، اس کے کہنے کے مطابق اپنی پوری زندگی، عبادات، تعلقات، روزمرہ کی روٹین اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ کوئی بھی شخص ایسی خصوصیات کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب ہمیں اپنی کوشش، محنت، جد و جہد کے ساتھ ملتی ہیں۔ اور اللہ کا رنگ جب ہی آتا ہے جب اس کے احکام کی انسان مکمل فرما برداری کرے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی صرف عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت میں بھی بندگی اور اطاعت شامل ہوتی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص ہیں، مطلب ہم پورے خلوص، دل کی مکمل یکسوئی اور نیک نیتی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ یہ ساری صفات جو آخر میں یہ پہلا سپارہ ختم ہونے کے اینڈ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ہم پوری کوشش کے ساتھ اپنے اندر پیدا کرنے کی دعا کریں۔ ہم پورے خلوص اور دل کی مکمل یکسوئی اور نیک نیتی کے ساتھ پوری کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اسلام، اخلاص اور اپنی مکمل عبادات کی خصوصیات عطا فرمائے۔
ہم اللہ کے خالص بندے بن جائیں، ہم حنیف ہوں، مسلم ہوں، عابد ہوں، اور مخلص بننے کی تگ و دو ہم میں ہونی چاہیے، اور اسی کی ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ جو بھی ہم رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر دے۔ اس مہینے کی برکت، فضیلت، رحمت کے پیش نظر ہماری ساری دعائیں قبول ہوں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس سے مانگتے رہیں، اور اس سے مانگنے میں ہی سراسر بھلائی ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔